سدرہ خاں جن کا ایک سوال جواب اوپر آ چکا ہے، ان کا ایک اور سوال ہے، کہتی ہیں سحر کی کیا حقیقت ہے؟ ملحدین اشکال کرتے ہیں کہ ہم ملحدین پر کبھی سحر کا کوئی اثر نہیں ہوا، ساحروں کو چیلنج ہے کہ ہم پر جادو کر کے دکھائیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ مسلم قوم میں بھی جادو ٹونے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جادو ٹونے کی زنجیر نے مسلم قوم کو کس طرح جکڑ لیا ہے، اس کا اندازہ مسلم محلوں کی گلی گلی میں جھاڑ پھونک کرنے والے مولویوں کی در و دیوار پر لگے ہوئے بورڈ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اگر واقعی جادو کا وجود نہیں ہے جیسا کہ ملحدین کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا، اور اگر وجود ہے تو ملحدین پر جادو کیوں نہیں ہوتا، صرف مسلمانوں پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اگر وجود ہے تو خلق سحر کا فائدہ کیا ہے؟ وجود کے قائلین کی زندگی کو مزید تنگ بنانا، اگر سحر کا وجود نہ ہوتا تو نقصان کیا ہوتا؟ اس طرح کے جو ہے انہوں نے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے لکھا ہے منکرین پر اس قسم کی چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کو پتہ نہیں کیوں جو ہے یہ قرآن پڑھا ہے یا قرآن ان کے سوال سے تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بہت ہے اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو جو ہے انہوں نے پڑھ رکھا ہے اور بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ قرآن کی بنیادی تعلیمات ان کے ذہن سے اوجھل ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے جو سحر کے بارے میں کہا کہ اسلام میں سحر کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، مسلم قوم میں اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ سب اشکالات پیش نہیں آتے۔ پہلا پارہ آپ نے پڑھا ہوتا، اس کا ترجمہ پڑھا ہوتا، سورہ بقرہ کے اندر جو ہے آیت نمبر 70 کے اندر تذکرہ ہے سحر کا، لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ آپ اس کو جھٹلا دیں گے کہ سحر نہیں ہے وہ؟ اسی طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ نے نہیں پڑھا کہ جو مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر لوگ آئے تھے تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ جادوگر نہیں تھے؟ تو کیا آپ اس کو جھٹلا دیں گے کہ جادو بے حقیقت چیز ہے؟ اور کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا 16 پارے میں کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے تھے؟ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو جادوگر ہیں وہ غیر مسلمی زیادہ ہیں۔ یہ آپ کا اشکال ہی غلط ہے کہ مسلمانوں میں جادوگر زیادہ ہیں، ایمان تو بعد میں لا رہے ہیں، جادوگر وہ پہلے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ایمان بعد میں لا رہے ہیں، پہلے وہ غیر مسلم ہیں۔ تو غیر مسلموں میں، یہودیوں میں، کافروں میں جادو کا وجود زیادہ ہے، سحر کا وجود زیادہ ہے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ ان میں اس کا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں، غیر مسلم جادو کر دیتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام پر جادو مسلمانوں نے تھوڑی نہ کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا نا۔ تو بہرحال ہمیں تعجب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مطالعہ ریئیکشن آپ کو کر رہا ہے، آپ جو ہے غلط سلط چیزیں پڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اشکالات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے اسلام اور عقلیات میں، وہ یہ کہ وہم میں لوگ مبتلا نہ ہوا کریں، لوگ جو ہے خامخواہ توہم کا شکار نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ نے جو ہر انسان میں جو دفاعی قوت اور یہ پوزیشن رکھی ہے اس کو کام میں لایا کریں تاکہ وہم کا علاج ہو جائے۔ بعض دفعہ سحر نہیں ہوتا، وہم ہوتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں کارآمد ہوتی ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ خام خواہ جادو کا اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بس وہ ذہن کا ایک دباؤ ہوتا ہے، خام خیالی ہوتی ہے، وہم ہوتا ہے۔ تو اس وہم کے لیے کہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ پہلے اپنے آپ کو جو ہے مطمئن کریں کہ نہیں مجھے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر واقعتاً کچھ ہو جائے تو ایسا نہیں کہ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سحر کا آپ انکار نہیں کر سکتی ہیں، قرآن پڑھیے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔